اہم عقائد بلکہ ارکان اسلام سارے، اس کے بعد جو اہم فرائض ہیں، پہلے عقائد، اس کے بعد ارکان اسلام، اس کے بعد جو اہم چیزیں حرام ہیں ان سب کا جو ہے وہ ایک ایک دو دو یا تین تین احادیث کی صورت میں ذکر آیا۔ بقیہ جو 10 احادیث ہیں وہ اخلاقیات کے حوالے سے، کس حوالے سے ہیں؟ اخلاقیات کے حوالے سے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا سارے مختصر، کہ جس ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ دین کو ماننا لازم ہے۔ جس شخص کے عقائد غلط ہوں گے اس کے اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے، جس کے عقائد غلط ہوں گے اس کے اعمال اسے فائدہ نہیں دیں گے۔ اور جس کے مین جو یعنی ارکان اسلام ہے اعمال میں سے، یا جو حرام ہے، اگر حرام سے بچے گا نہیں اور ارکان اسلام پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر اس کو خالی اخلاقیات قیامت میں نفع نہیں دے گی۔ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو ثواب نہیں ہوگا، لیکن ان کے اندر کما حق کو جو نفع ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اگر اس کا ایمان کامل ہو تو پھر وہ جو بھی معمولی سا بھی عمل کرے گا اجر پائے گا، لیکن اعمال کی یہ ترتیب دین نے مقرر نہیں کرنا۔ ترتیب آپ نے اوپر سے شروع ہونا ہے، جس ترتیب کے ساتھ بحمدللہ اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے، ترتیب وہ ہے۔ حدیث 31، پہلے حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ با میں نے ماں کس مطلب اس جگہ پہ مطلب ہے نہیں، زیادہ بڑھانا، زیادہ کرنا۔ اللہ اللہ عبدن بندہ، بے میں نے ساتھ، عفوٍ میں نے معافی، بے عفوٍ معاف کرنے سے، اللہ مگر، عزن عزت، با میں نے اور، ما میں نے نہیں، زیادہ زیادہ کرنا، بڑھانا۔ اللہ اللہ عبدن بندہ، بے میں نے ساتھ، عفوٍ میں نے معافی، بے عفوٍ معاف کرنے کے ساتھ، یعنی معاف کرنے سے۔ اللہ اللہ کا معنی ہے مگر، عزن عزن میں نے عزت۔ لکھ لیا سب نے؟ لکھ لیا تو پھر غور سے سن لیجیے، چونکہ یہ ساری حدیث این جو ہے ان کی فورکلارنگ انشاءاللہ جاری رہے گی، کیونکہ ان میں سے ہر حدیث کے پاک جو آخری انداز سے الگ الگ سبجیکٹ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کے معاف کرنے سے اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ بندوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں جن کو حقوق العباد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حقوق العباد۔ خامند کا بیوی کے ساتھ تعلق اور بیوی کا خامند کے ساتھ تعلق، بہن کا بھائی کے ساتھ تعلق اور بھائی کا بہن کے ساتھ تعلق، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ تعلق اور ماں باپ کا اولاد کے ساتھ تعلق۔
حکمران مسلمان حاکم کا عوام کے ساتھ تعلق اور عوام کا اپنے حکمران کے ساتھ تعلق. حقوق والی بات کی جتنی بھی قسمیں کرتے چلے جائیں، چونکہ انسان کبھی بھی یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے اور نوٹ کر لیجئے کہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا. انسان کو اپنے اپنے درجات کے اندر اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی موجود رہتی، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کمی موجود رہتی، مگر اس کمی کے باوجود اس انسان کو ایکسپٹ کیا جاتا ہے، ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. جب انسانوں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں تو ان میں بعض اوقات کمی بیشی ہو جاتی ہے. کسی نے کسی کا پیسہ لیا واپس نہ کیا، کسی کی پیچھے بیٹھ کے غیبت کر دی، اس کو بعد میں پتہ چل گیا، گالی دے دی، جس کو دی تھی وہ اس وقت موجود نہ تھا، بعد میں اس کو کسی نے بتا دیا، کوئی برا بھلا کہہ دیا، گھر کے اندر کوئی معاملہ ہو گیا، آپس میں اختلاف ہو گیا. تو اب جو بندہ بے قصور ہے اس کے دل کو دکھ تو لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ پتھر کا بنا ہوا انسان نہیں ہوتا، کوئی زبان سے کہے یا نہ کہے، بولے یا نہ بولے، مگر اس کے دل کو دکھ لگتا ہے کہ یار اس بندے کو ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب جب اس کے دل میں ایک غم کی کیفیت پیدا ہوئی، اس کا دل دکھا، تو جس نے دل دکھایا تھا اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اس نے چاہا کہ غلطی مجھ سے ہوگی تو میں معافی مانگ لوں. میں کیا کروں؟ میں معافی مانگ لوں، کیونکہ معافی وہ مانگے گا جس کی غلطی ہوگی. ایسی بات ہے نا. جب وہ غلطی سے معافی مانگ لے تو جس کی اس نے غلطی کی، جس کا دل دکھایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی اخلاق کی یوں تربیت فرمانا چاہتے ہیں اور امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی خطا کرنے والا معافی مانگے تو جس کا جرم ہوا، جس کا دل دکھا، جس کو پریشانی ہوئی، اس کو چاہیے کہ وہ کھلے دل سے اس کو معاف کر دے. اس کے معاف کرنے سے اللہ کریم اس کی عزت کو اور بڑھا دے گا. اللہ کریم اس کی عزت کو اور بڑھا دے گا. تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو معاملات میں معاف کرتے رہنا چاہیے. معاملات میں معاف جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. اتنی سخت دلی نہ ہونی چاہیے. میں بعض اوقات لوگوں کے واقعات دیکھتا سنتا ہوں کہ سگے بہن بھائی سال ہر سال سے ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے. ایسا ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ بھائی دونوں میں سے کسی ایک کی تو غلطی ہے. پاسبل ہے بعض کا دونوں طرف سے دو طرفہ غلطی بھی ہوتی ہے. کسی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا. کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہوا تو وہ دونوں ناراضگی کو دل میں لیے اپنے اپنے گھر میں تشریف لے. گھر جا کے بیٹھے تو دونوں شہزادوں کو قدرت کی طرف سے اکٹھا یہ خیال آیا. ایک نے یہ سمجھا کہ میں نے زیادتی کی ہے تو مجھے یہ نہیں تھی کرنی چاہیے. دوسرے نے بھی گھر بیٹھ کے یہ سمجھا کہ نہیں میں نے زیادتی کی، مجھے بھی یہ نہیں تھی کرنی چاہیے. چھوٹے تھے تو ان کو خیال آیا ہوگا کہ بڑے ہیں تو مجھے جا کے معذرت کر لینی چاہیے. بڑے تھے تو انہیں خیال آیا بھائی چھوٹے ہیں تو میں جا کے شفقت کا ہاتھ رکھ دوں، تو میں چونکہ بڑا ہوں تو میرا حوصلہ بھی بڑا ہونا چاہیے. تو وہ اب ہم تو خالی بڑے ہیں نا ڈیٹ آف برتھ کے اعتبار سے. ہمارے حوصلے دیکھیں تو بعض بڑوں کے حوصلے بچوں سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. تو وہ دونوں شہزادگان جو وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور دونوں کی گلی میں ملاقات ہو گئی. اس کو کہتے ہیں معافی کا جذبہ اپنے اندر ہونا. یہ ہے کہ کوئی اب دونوں شہزادے جس کیفیت میں بھی تھے ایک دوسرے کا انتظار نہیں کیا. یہ اعلیٰ اخلاق کی نشان کہ کوئی آگے معافی مانگے گا پھر میں معافی دوں گا، پھر پریا بیٹھے گی، پھر لوگوں کو بتاؤں گا. یہ اینڈ سوان جو ہمارے کلچر کے اندر ہے یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ بندہ بجائے اس کے کہ اگلا انتظار کرے، خود ہی اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہو کہ اگلے بندے کی خطا کو معاف کرے، اگلے بندے کی خطا کو معاف کرے. دین نرمی کو پسند فرماتا ہے. کس چیز کو پسند فرماتا ہے؟
نرمی کو معاملات میں ہمیشہ نرمی رکھنی چاہیے. ایک کلیہ اور گر جو ہے وہ اپنے اندر بٹھا لیجیے، اس کو باندھ لیجیے. عقیدہ ہمیشہ سخت ہونا چاہیے. عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ بولیے کیسے؟ عقیدے میں آئیں بائیں شائیں دس دیٹ لچک رکھنا یہ اسلام کو گوارا نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ بھی مشکل سے مشکل حالات میں یہ بھی آپ کو کہنا پڑے گا اللہ ایک ہے. اب بات سمجھ گئے؟ دنیا میں مشکل سے مشکل حالات آ جائیں آپ کو کہنا پڑے گا حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے. مشکلات کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑے تو یہ زبان سے کہنا پڑے گا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور قیامت آئے گی. مشکلات کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑ دیے جائیں تو ہم یہ زبان سے کہتے رہیں گے سارے مسلمان کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تقدیر برحق ہے، نفع نقصان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. عقیدہ سخت ہونا چاہیے. عقیدے میں نرمی اسلام کو گوارا نہیں. عقیدہ سخت، معاملات میں نرمی. معاملات میں نرمی یہ دین ہے. اگر میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھا سکا ہوں تو عقیدہ ہمیشہ بندے کا سخت ہونا چاہیے اور معاملات میں ہمیشہ نرمی ہونی چاہیے. اور ہم خدا نخواستہ جو اس اعتدار سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. ہم معاملات میں سخت ہیں. ہمارا کوئی کروڑ 10,000 لے کے ہمیں واپس نہ کرے تو ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی کوئی توہین کرتا پھر ہم کہتے ہیں یہ مذہبی آزادی ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقائد میں سخت ہوتے ہیں اور معاملات میں نرم رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کر دے تو معاف کرنے والے کی عزت کو اللہ بڑھائے گا. کون بڑھائے گا؟ اللہ بڑھائے گا. سو آپس میں جو انسانوں کے حقوق العباد کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ہمیشہ نرمی رکھنی چاہیے. جی بیٹا. دنیا میں انسان کسی کو معاف کر دیتا ہے لیکن قیامت کے دن اللہ پاک سے وہ اپنا انصاف یعنی کہ رسالت مانگے تو نہیں بیٹے، حقوق العباد میں اس طرح ہے کہ انسان کے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کا کوئی قصور کیا تھا، ٹھیک ہو گیا. جس کا قصور کیا گیا، جس کو نقصان پہنچایا گیا، اس نے جب معاف کر دیا تو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو معافی دے دے گا. یعنی حقوق العباد جتنے بھی ہیں وہ حقوق العباد بعض اوقات تو حج اور عمرے سے بھی معاف نہیں بیٹھے ہوتے ہیں. حقوق العباد کی ڈور بندے کے ہاتھ میں دی گئی ہے چونکہ نقصان اگلے بندے کا ہوا ہے تو وہ بندہ معاف کرے گا. اس لیے ہمارے ہاں یہ بڑا رواج ہوتا تھا، اب تو شاید بہت کم ہو گیا، کہ جب لوگ حج یا عمرے پہ جاتے تھے تو اپنے اپنے قریبی لوگوں سے اپنے خطائیں معاف کروا کے جاتے تھے. یہ باقاعدہ ہم نے بچپن میں اور اب بھی لوگوں کے درمیان دیکھا ہے کہ جو لوگ حج یا عمرہ کے لیے جاتے پہلے اپنے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب جن سے کلوز تعلق ہوتا ہے وہیں پہ تعلقات خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے نا، کیونکہ تعلق ایک نازک چیز ہوتی ہے. وہ جتنے کلوز رشتے ہوتے ہیں ان سے لوگ پہلے معافی مانگ کے تو کعبۃ اللہ جایا کرتے تھے. اب کیونکہ یورپ کے لوگوں کو پتا کہ جب ہمارا دل کیا 12-13 ہزار دے کے ٹور جانا ہے، اس لوگ حقوق العباد کی پرواہ نہیں کرتے. جس بندے نے معاف کر دیا اپنا کوئی خطا کوئی گناہ کسی کو، اس لیے ہمارے ہاں یہ اب بھی رواج ہے جنازوں وغیرہ پہ لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی جی کسی دے دل وچ کوئی ہے تے مرحوم نو معاف کر دو. کیوں؟ کہ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک وہ مرحوم قابل گرفت رہے گا. اگر بندہ معاف کر دے گا تو یہ یقین کامل رکھے کہ اس کے معاف کرنے سے رب کریم بھی معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے نا؟ پھر حقوق اللہ رہ جائیں گے تو اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے. اس لیے معاف کرنے کا اصول جو ہے اس کو زندگی میں جی بیٹے زیادہ بہتر تو یہ اس میں کہ جس بندے نے نقصان کسی کا کیا ہے، خطا کیا، معافی وہ مانگے. یہ اخلاقیات میں سے نا، جس کا قصور ہے معافی وہ مانگے گا تو اگلا معاف کرے گا. بعض اوقات امور ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ کہیں دور چلا گیا یا اس سے آپ کی بات نہ ہو سکی یا وہ خدا نخواستہ دنیا سے چلا گیا، کوئی بھی ایسی کنڈیشن ہو، اگر جس کا نقصان کوئی ہوا ہے اخلاق کا، مال کا، کاروبار کا، جس بندے نے کیا ہے، اگر وہ خود ہی معاف کر دے، اگلے بندے کو اطلاع نہ بھی کرے تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کریم پھر بھی اگلے بندے کو معاف کر دے گا، کیونکہ حقوق والی بات کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. سو جس نے اتنا وسیع قلب کیا
کہ غلطی اگلے کی ہوئی معاف اس نے کر دیا تو اس کو یہ امید رکھنا چاہیے کہ رب کریم وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس بندے کو معاف فرما دے گا، کیونکہ معاف کرنے کی ریزن یہ کہ اس بندے سے قبر حشر میں پوچھا نہ جائے، ٹھیک ہے نا، معاف کیا اس لیے جاتا ہے۔ اگر خدا نہ حسب کسی نے کسی کو گالی بھی دی تو وہ مت یہ سمجھے کہ اگر اس بندے نے معاف نہیں کیا تو خالی میری استغفار کی تسبیح سے میں معاف ہو جاؤں گا، دین کا ایسا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اور یہ جو عدد کا گیم، میں کیا کہوں، اللہ کریم معاف فرمائے تو لفظ کو سخت نہ ہو جائے، یہ جو عدد کا چکر چل گیا نا ہمارے یہاں اتنی لاکھ دفعہ اور اتنے کروڑ دفعہ اور اتنے ملین دفعہ، اس کے اوپر بھی تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کیا دین کو، میں یہ عرض کروں کہ دین کو ترتیب کے ساتھ مانا جائے گا۔ کیسے مانا جائے گا؟ جو دین نے ترتیب عطا فرمائی ہے، جس جگہ پہ وہ کاؤنٹنگ کا مرحلہ آتا ہے کہ میں نے آج اتنے ہزار دفعہ یہ ورد کر لیا، 100 دفعہ یہ وظیفہ کر لیا، 50,000 دفعہ یہ چیز پڑھ لی، اس کی ایک اپنی حیثیت موجود ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دین ترتیب کا تقاضا کرتا ہے۔ اس میں ترتیب میں ذکر اذکار سے بہت پہلے یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی خطا ہوگی تو آگے بڑھ کے معافی مانگ لے۔ اگر اس بندے کے دل میں وہ بات رہ گئی تو خالی ذکر سے معافی ملنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ سارا کچھ معاف ہو گیا پھر ذکر سے درجات بلند کیے جائیں گے۔ انڈرسٹینڈ ہو گیا؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ اگر وہ سارا کچھ معاف ہوگا کسی وجہ سے تو ذکر سے درجات بلند کیے جائیں گے، لیکن اصل چیز اس امر کی معافی ہوگی، اور بندوں کی معافی بندے پہلے دیں گے تو رب کریم عطا فرمائے گا۔ اگر بندہ بندے سے معافی نہیں مانگتا تو ایک نواں کو اصول بھی تو نکل آیا۔ یہ دین کا کوئی اصول نہیں ہے کہ آپ جو ہے دل ایک بندے کا دکھاتے ہیں، معافی کے لیے مسئلہ پکڑ لیتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ دین نے ایسا کوئی طریقہ نہیں دیا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ طریقہ یہ ہے، ہم اس لیے انسان کے پاس جانے سے گھبراتا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جس نے جس کی خطا کی ہے اس بندے نے اس سے معافی مانگ لی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہتا ہے، معافی اس بندے سے مانگ لے جس کا گناہ کیا، نفل 2 پڑھ لے۔ سمپل طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معافی اس بندے سے نہیں مانگی جس کی خطا کی ہے، نفل 100 پڑھ لیا۔ میں شور نہیں ہوں، دین پہ کوئی ایسی سند واقعہ نہیں ہے کہ اس کے وہ 100 نفل قبول کر لیے جائیں۔ جس کی خطا کی اسے معافی مانگ لے، نفل بے شک 2 ہی پڑھ لے تو اللہ کرم فرما دے گا، تو قبول فرما لے۔ اس لیے آپس میں جو غلطی خطا ہو جائے تو آپ معافی مانگنے کا جذبہ اپنے اندر ہونا چاہیے، میں غلطی میری ہے تو میں معافی مانگ لوں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی صورت میں، یا ایسا ہو تو پھر جس کا قصور ہوا اس کو چاہیے کہ کھلے دل سے معاف کر دے، کھلے دل سے۔ پہلے آپ نے ہاتھ کیا کھڑا کیا، پہلے بات کریں۔ ہاں، حقوق اللہ میں تو وہ اکثیر کا درجہ رکھتی ہے نا، یعنی جو بیڈلی فٹ جو ریزلٹ دیتی ہے وہ استغفار اور درود پاک، حقوق اللہ میں تو بہت جلدی معاف۔ آپ سے پہلے بیٹے ادھر ہاتھ کر، آپ بولیے۔ اگر انسان کسی سے معافی مانگے پر وہ معاف نہ کرے پر انسان خود سچے دل سے معافی مانگے، ہاں، یہی اگر وہ معاف نہ کرے تو اس کو یہ حدیث پاک حضور کی جا کے سنا ہے۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں نا، یہ کسی ایک فرد کی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح یہ بولے اگر آپ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو حضور تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تک دین کا پیغام پہنچیں، اس کو کسی طرح کسی دین کی مجلس میں لیں یا حضور کا یہ پیغام پہنچیں کہ اگر میں معافی مانگ رہا ہوں تو اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے یہ تلقین فرما رہے کہ تم معاف کر دیں۔ تو تلقین کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی فضل فرمائے۔ لیکن اگر آپ معافی مانگنے میں کوئی قصوروار مخلص ہے اور اگلا بندہ معاف نہیں کر رہا، قصوروار جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ معافی مانگتا ہے مگر اگلا بندہ معاف نہیں کر رہا، تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ کریم دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اگر اس نے خلوص سے معافی مانگی، اس نے نہیں بھی معاف کیا تو اللہ کریم ممکن ہے اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے قیامت والے دن۔ یہ ممکنات میں سے ہے، لیکن اندر خلوص رہنا چاہیے۔ جی کوئی آپ کو بتائے نا کہ آپ کی کوئی غلطی ہے یا آپ کا کوئی قصور ہے تو پھر قصور نہیں ہے بیٹے، پھر قصور ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بتاتا نہیں ہے کہ میرے آپ کے فلاں عمل سے میرا دل دکھی ہوا، اگر وہ بتاتا نہیں ہے تو پھر آپ صرف اتنے کے پابند ہیں جس کا علم آپ کے پاس ہے۔ جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں، اللہ کریم نے آپ کو اس کا پابند نہیں فرمایا۔